السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ کتنی آیات ہو گئی؟ آیت نمبر بتائیں گے؟ آیت نمبر کون سی ہے؟ فَإِن طَلَّقَهَا سے پڑھنا ہے۔ یہ آیت نمبر ہی نہیں، یہ دیکھیں پڑھ سکتی ہیں تو پڑھیں ذرا۔ 231 ہے، 221 آیات ہو گئی ہیں سورہ بقرہ کی، دوسرا پارہ ہے۔ آج ہم نے 222 پڑھنی ہے۔ اب پتہ نہیں ٹھیک پڑھا کہ نہیں آپ نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن طَلَّقَهَا پس اگر وہ طلاق دے اس کو، فَلَا تَحِلُّ لَهُ پس اب نہیں وہ حلال اس کے لیے، من بعد بعد اس کے، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ یہاں تک کہ وہ نکاح کرے کسی اور خاوند سے اس کے علاوہ۔ فَإِن طَلَّقَهَا پس اگر وہ طلاق دے اس کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا پس نہیں ہے گناہ ان دونوں پر، ان یتراجعا کہ وہ دونوں رجوع کریں، ان ظنا اگر وہ دونوں خیال کریں، ان یقیما کہ وہ دونوں قائم رکھ سکیں گی، حدود اللہ اللہ کی حدیں، وتلک حدود اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، یبینھا لقوم یعلمون بیان کرتے ہیں اس کو اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ اب اس آیت میں حلالہ کا بیان کیا گیا ہے۔ میں نے کل بتایا تھا تیسری طلاق کے بعد عورت اس پہ حرام ہو جاتی ہے۔ پہلے مطلب جس خاوند نے اسے طلاق دی اس پہ حرام ہے، باقی جس کے ساتھ وہ چاہے نکاح کر لے۔ اب اگر کسی اور کے ساتھ جب وہ نکاح کرتی ہے، اگر وہ اس کو طلاق دے دے یا خدا نہ وہ فوت ہو جائے، تو پھر پہلا خاوند اگر وہ آپس میں چاہتے ہیں کہ دوبارہ ہم آپس میں نکاح کر لیں، انہیں خیال ہو کہ ہم اللہ کی حدیں قائم رکھ سکیں گے، پہلے کی طرح نہ ہو کہ میں ایسے خراب سی زندگی گزارنے کے لیے رجوع کر لیں، تو پھر وہ آپس میں نکاح کر سکتے ہیں۔ شرط پھر دیکھ لیں کہ اگر وہ قائم کریں کہ اللہ خیال کریں کہ اللہ کی حدیں قائم کر لیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں جس کو اس قوم کے لیے بیان کرتے ہیں جو جانتی ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب تم طلاق دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو، فَامْسِكُوهُنَّ تو روک لو ان کو بِمَعْرُوف دستور کے ساتھ، اور سَرِّحُوهُنَّ یا رخصت کر ان کو بِمَعْرُوف دستور کے ساتھ، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا نہ تم روکو ان کو تکلیف دینے کے لیے کہ تم ان پہ زیادتی کرو۔ مَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ جو کوئی ایسا کرے گا اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا تم اللہ کے آیات کا مذاق نہ بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ یاد کرو اللہ کی نعمت علیکم جو تم پر ہے، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ جو اتاری تم پر کتاب، والحکمت اور حکمت، یعظکم بہ وہ نصیحت کرتے ہیں تم کو اس کے ساتھ، واتقوا اللہ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لو، وعلم اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اپنی مدت پوری کر لیں تو اچھے طریقے سے انہیں رخصت کر دو، بلا وجہ انہیں روک کے نہ رکھو کہ تم انہیں تنگ کرو، تکلیف دو، نہ انہیں طلاق دو، اس لیے طلاق نہ دو کہ کچھ دینا پڑے گا اور وہ پھر خلا پہ مجبور ہے، ایسا نہ کیا کرو، تکلیف دینے کے لیے نہ روکو۔ جو ایسا کرے گا اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا، اور اللہ کے حکام کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ میں نے بتایا تھا طلاق مرد کے گھر میں گزارنی ہے، طلاق کی عدت جو ہے، اس کے بعد اگر وہ ارادہ کرتا ہے تو اسے چاہیے پھر رخصت کر دے، بلا وجہ نہ تکلیف دینے کے لیے روکیں۔ اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر اتاری ہے، کتاب اور حکمت کی باتیں، یعنی اللہ نے جو کتاب میں تم پر احکام اتار دیے ہیں نا اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، ورنہ عورتوں کا تو حقوق پہ بہت زیادہ یعنی مسخ کیے جاتے تھے، ان پہ ظلم کیا جاتا تھا۔ تو اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، جان لو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ جب تم طلاق دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ وہ اپنی مدت پوری کر لیں، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ نہ تم روکو ان کو کہ وہ اپنے خامدوں سے نکاح کریں، اذا تراضوا بینهم بالمعروف جب کہ وہ آپس میں راضی ہو جائیں دستور کے ساتھ، ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُم یہ نصیحت کی جاتی ہے اس کو جو کوئی تم میں سے یؤمن باللہ والیوم الآخر ایمان لاتا ہے اللہ اور یوم آخرت پر، ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ یہ زیادہ عمدہ ہے تمہارے لیے، وَأَطْهَرُ اور پاکیزہ بھی ہے، واللہ یعلم اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے۔ یعنی جب تم عورتوں کو طلاق دیتے ہو تو پھر انہیں یہ نہ روکو کہ یعنی عدت گزر گیا اسے رجوع نہیں کیا تو پھر انہیں اپنے خامدوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو۔ عموماً یہ ہوتا ہے جو طلاق دے دیتا ہے عدت پوری ہو جاتی ہے
تو اگر وہ چاہیں آپس میں اب نکاح کرنا تو خاص طور پہ لڑکی والوں کی بھی، لڑکے والوں کسی کی عزت آ جاتی نہیں بھی ہم نے اس کے ساتھ اب نکاح کرنے دینا تم نے، جسے ایک دفعہ طلاق ہو چکی ہے. یعنی طلاق یافتہ عورت کو استغفر اللہ اتنی بری نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ دوسرے عام مرد بھی، چاہے ان کے اپنی دوسری تیسری شادی ہو، وہ بھی طلاق یافتہ عورت سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہوتے. حالانکہ کہا کہ جو طلاق ہو جائے جس کو یا بیوہ ہو جائے ان کے نکاح میں جلدی کرو. تو اس لیے یہاں کہا گیا ہے کہ اگر وہ اپنے پہلے خاندوں سے نکاح کرنا چاہتی ہیں تو یہ زیادہ پاکیزہ اور عمدہ ہے کہ دونوں خاندان جو ٹوٹنے والے تھے وہ پھر دوبارہ سے قائم ہو جائیں گے اور بچے بھی ضائع نہیں ہونے پائیں گے. اس لیے خاص طور پہ کہا یہ اسے نصیحت کی جاتی ہے تو اللہ یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے. جس کو دین کی سمجھ ہی نہیں ہے وہ ایسا کرنے پہ راضی نہیں ہوتے، نہ وہ کرنے دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے، چونکہ اللہ تعالیٰ تمہارا خالق مالک ہے، وہ زیادہ جانتا ہے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے. اور اگر اللہ کے احکام پہ عمل کرو گے تو یقیناً تمہیں فائدہ ہی ہوگا. والوالدات یرضین اولادہن، مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو حولین کاملین 2 سال پورے. لمن ارادہ اس کے لیے ہے جو ارادہ کرے، یتم الرضاعۃ کہ وہ مدت رضاعت پوری کرے. وعلی المولود لہ رزقہن اس کے والد پر ان کا رزق ہے. وکسوتہن ان کا لباس ہے، بالمعروف دستور کے ساتھ. اب یہ ان ماؤں کا ذکر ہے جو طلاق یافتہ ہیں، جن کو طلاق ہو گئی اور بچہ بھی چھوٹا ہے، دودھ پینے والا ہے، تو پھر مائیں انہیں پورے 2 سال دودھ پلائیں. اور اس کے لیے جو یہ ارادہ کرتا ہے کہ مدت رضاعت پوری کرے، کیونکہ 2 سال ہے مدت رضاعت. اور یہ کہ والد ہے اس دوران اس کا نان نفقہ برداشت کرے گا، ان کا رزق اور لباس مرد کے ذمے ہے. ساتھ کہا لا تکلف نفس الا وسعها، کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کے تکلیف نہیں دی جاتی. لا تضار والدۃ بولدہا، نہ تکلیف دی جائے والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے. ولا مولود لہ بولدہ، نہ ہی والد کو اس کے بچے کی وجہ سے. یعنی اگر باپ چاہ رہا ہے کہ اب ماں ہی کا دودھ پیے، طلاق تو ہو گئی ہے اس کو، تو وہ پھر ماں یہ سوچ کے مجبوری سے فائدہ اٹھا کے زیادہ مطالبہ کر لے کہ میں اتنا نان نفقہ لوں گی، اس طرح تنگ نہ کرے. اور نہ ہی والد عورت کو تنگ کرے کہ اسے پتہ کہ عورت چاہتی ہے کہ میں دودھ پلاؤں تو اسے کہ میں تو اتنا دوں گا، اگر پلانا ہے تو ٹھیک ہے. تو کہا تکلیف نہیں کسی کو دی جائے گی بلا وجہ، جتنی وسعت ہے اس کے مطابق اس کا خرچہ پورا کرے، وہ کسی کو تکلیف نہیں دی جائے. بلا الوارث مثل ذالک، وارث پر بھی ایسا ہی ہے. یعنی کہ وارثوں کے ذمہ آگے یہ بات انہوں نے بھی یہی خیال رکھنا ہے کہ جب تک عورت دودھ پلا رہی ہے تو اس کا نان نفقہ ان کے ذمے ہے. فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، اگر وہ دونوں ارادہ کرے دودھ چھڑوانے کا، تراضی منہما آپس کی رضامندی سے، وتشاورن مشورے سے، فلا جناح علیہما تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں. یعنی ان کے آپس میں نہیں، ایک بات پہ اتفاق نہیں ہوتا تو دودھ چھڑوانا چاہتے ہیں، کسی اور سے پلوانا چاہتے ہیں تو ان پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اگر تم ارادہ کرو، ان تسترضعوا أولادکم کہ تم دودھ پلواؤ اپنی عورتوں کو، فلا اپنی اولاد کو، استغفر اللہ، کہ تم دودھ پلواؤ اپنی اولاد کو، فلا جناح علیکم نہیں ہے گناہ تم پر، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف جب تم سپرد کر دو جو تم دے چکے ہو دستور کے ساتھ. یعنی ان کا نان نفقہ جو ہے نا اسے صحیح طرح ادا کر دو. واتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وعلم اور جان لو، ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ بما تعملون بصیر اس کے ساتھ جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے. والذین یتوفون منکم، وہ لوگ جو وفات پا جاتے ہیں تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا چھوڑ جاتی ہیں بیویاں، یتربصن بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا انہیں انتظار کرنا ہے اپنے آپ میں 4 مہینے اور 10 دن. پیچھے تھا کہ جو وفات پا جاتے ہیں وہ 1 سال کی وصیت کر کے جائیں کہ ان کو گھر سے کوئی نہ نکالے. اب یہاں اللہ نے ایک مدت مقرر کر دی ہے کہ 4 ماہ 10 دن بیوہ کی عدت ہے. اس کے بعد اگر وہ چلی جاتی ہیں یعنی 1 سال پورا کرنے کا کوئی نہیں ہے. حالانکہ یہ حکم جو ہے یہ اس کے بعد میں حکم آیا تھا، وہ پہلے آیت آ گئی، وہ حالانکہ آیت ایسی تھی کہ وہ اب منسوخ کر دی گئی، اس کا حکم منسوخ کر دیا گیا. اب کہا گیا کہ 4 ماہ 10 دن تک وہ انتظار کریں. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ جب اپنی مدت پوری کر لیں، فلا جناح علیکم تو تم پر کوئی گناہ نہیں، فی ما فعلنا فی انفسہن معروف کہ وہ اپنی جانوں کے لیے کوئی دستور کے ساتھ فیصلہ کرتی ہیں. یعنی اگر کہیں وہ نکاح کرنا چاہتی ہیں، عدت پوری ہو گئی، پھر تمہیں انہیں نہ روکو. واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے. ولا جناح علیکم نہیں ہے گناہ تم پر، فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء کہ جو تم منگنی کا پیغام بھیجو عورتوں کو، او اکننتم فی انفسکم یا تم چھپاؤ اپنے جی میں. علم اللہ جان لیا اللہ تعالیٰ نے، انکم ستذکرونہن یہ کہ تم ان کا ضرور ذکر کرو گے. ولکن لا تواعدوہن سرا لیکن ان سے چھپ کر وعدہ نہ کرو. الا ان تقولوا قولا معروفا مگر یہ کہ بات دستور کی کہہ دو. کیونکہ عدت کے دوران نکاح کا نہ پیغام بھیجا جا سکتا ہے، نہ نکاح کا پختہ ارادہ کیا جا سکتا ہے. دل میں اگر خیال آ رہی ہے، یعنی پختہ ارادے سے مراد ہے کہ اظہار نہ کرو اس کا،
دل میں اگر تمہارے ہے تو اشارے کنائے سے کسی کے تھرو یہ پیغام دیتے رہو کہ اسے کوئی بات نہیں، تو فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اچھا سبب پیدا کر دے گا۔ عدت کے دوران نکاح کا پیغام نکاح کا نہ بھیجے، جو کہ نا منگنی کا پیغام یعنی اشارہ کنائے میں اسے کہہ سکتے ہیں کہ تمہارا انتظام کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ ولا تعظم عقدۃ النکاح، نکاح کا ارادہ نہ کرو، حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ مدت پہنچ جائے اپنی لکھی ہوئی پوری۔ وعلم، اور جان لو، ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ یعلم، جانتا ہے، ما فی انفسکم، جو تمہارے جی میں ہے، فاحذروہ، اس سے ڈرتے رہو۔ وعلم، اور جان لو، ان اللہ غفور حلیم، یہ کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے۔ لا جناح علیکم، اب دیکھیں طلاق کا اتنا نازک مسئلہ ہے کہ کب سے شروع ہوا ہے بیان، اور اتنے رکوع سارے طلاق پہ چل رہے ہیں، اور ہر صورت واضح کر کے رکھ دی۔ لا جناح علیکم، نہیں گناہ تم پر، ان طلقتم النساء، اگر تم طلاق دو عورتوں کو، ما لم تمسوہن، جب کہ تم نے انہیں چھوا نہیں، اور تفرضوا لہن فریضہ، یا حق مہر بھی مقرر نہیں کیا، ومتعوہن، فائدہ دو ان کو، للموسع، وسعت والے پر قدر ہو اس کی قدرت کے مطابق، وللمقتر، قدر ہو تنگ دست پر اس کی قدرت کے مطابق، متاعً بالمعروف، فائدہ دینا ہے دستور کے ساتھ، حقاً المحسنین، یہ لازم ہے نیکی کرنے والوں پر، یعنی کچھ دے دلا کے رخصت کرو، کیونکہ طلاق کا غم جتنا عورت کو ہوتا ہے نا وہ مرد کو نہیں ہوتا، تو اس لیے کہا کہ اسے غم تو ایک ہوا ہے کہ ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی، تم نے طلاق دے دی، تو پھر کچھ دے دلا کے اسے رخصت کرو۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اگر تم انہیں طلاق دو، من قبل، اس سے پہلے، ان تمسوهن، کہ تم نے انہیں چھوا، قد فرضتم لهن فریضہ، اور تم ان کا حق مہر مقرر کر چکے ہو۔ پہلی صورت کیا تھی؟ چھوا نہیں اور حق مہر بھی مقرر نہیں ہے، اب یہ کہ چھوا تو نہیں لیکن حق مہر مقرر کر چکے ہو، فنصف ما فرضتم، تو آدھا دینا ہے جو تم نے مقرر کر لیا، الا یعفونا، مگر یہ کہ وہ خود معاف کر دیں، او یعفو والذی، یا بڑھا دے وہ شخص، بیدہ عقدۃ النکاح، جس کے ہاتھ میں گرہ ہے نکاح کی، وان تعفو، یہ کہ تم بڑھا دو، اقرب للتقوی، یہ زیادہ قریب ہے تقوی کے، ولا تنسوا الفضل بینکم، نہ تم آپس میں مہربانی کو بھولو، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ یعنی آپس میں مہربانی سے مراد ہے کہ عام انسان بھی وہی بہتر ہے جسے دوسروں کا نفع پہنچے، اور جہاں ایک رشتہ طے پہ گیا اور نہیں ہو سکا تو پھر تم نے جو حق مہر مقرر تھا اسے آدھا دینا ہے۔ دوسری حق مہر کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جب نکاح ہوا تو حق مہر نہیں لکھا گیا، اس وقت مہر مثل ہے، اس کا یہاں بیان نہیں، وہ حدیث سے پتہ چلتا ہے، اسے مہر مثل دیا جائے گا اس عورت کو، مطلب رخصتی ہوگی، نکاح ہو گیا، سب کچھ، تو مہر مقرر نہیں کیا ہوا تھا، تو مہر مثل یہ ہوتا ہے کہ اس کے ادھر خاندان سے دیکھا جائے گا، اس کی بہنوں کا، پھپھوؤں کا کتنا حق مہر، اس طرح وہ پھر اتنا مہر اسے ادا کیا جائے گا۔ حافظ الصلوات وصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیانی نماز کی، یعنی احکام اتنے جو آئے ہیں سارے، اس پہ پابندی اس وقت ہو سکے گی جب تم نمازوں کی حفاظت کرو گے، اور خاص طور پر درمیانی نماز سے مراد ایک تو وہ نماز ہے جو عصر کی نماز ہے، ادھر فجر ظہر، ادھر مغرب عشاء۔ دوسرا مفسرین نے لکھا کہ ہر ایک کی نماز وسطیٰ الگ الگ ہے، یہاں وسطیٰ سے مراد ہے اہم ترین نماز، وہ اس لیے کہ جس وقت بندہ تھکا ہوا ہے، جیسے طالب علم ہے ظہر کے وقت تھکے ہوئے آتے ہیں، تو اس وقت وہ جب نماز ادا کرتا ہے اس کی حفاظت زیادہ کرو، کہ جب تم پہ سستی غالب ہے، تم تھکے ہوئے ہو، نہیں چاہ رہے ہو کرنا، وہ نماز وسطیٰ ہوگی۔ یا کاروباری حضرات جیسے مغرب کے قریب فارغ ہوتے ہیں یا عصر کے، جو یعنی جس کے لیے نماز بھاری محسوس ہو رہی ہے نا، وہ جب اس کو ادا کرتا ہے تو اس کی کہا خاص طور پہ حفاظت کرو۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر۔ اسی سے وہ جو میں نے کہا تھا، پتہ نہیں آپ کو بتایا کہ ویڈیو ایک آئی تھی، استغفر اللہ، کہ شیعہ کی نماز درست ہے، اس نے ہیڈنگ دیا تھا شیعہ کی نماز درست ہے، کہ یہ ہاتھ باندھنے کا تصور نہیں ہے، استغفر اللہ، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ دیکھیں کہ یہ حدیث کی کتاب میں صاف آیا کہ وہ بائیں ہاتھ کے بعد دائیں ہاتھ رکھ کے اس طرح سے پکڑتے تھے، تو پھر کہاں سے آیا؟ وہ کہتے ہیں فرمانبردار اور کے کھڑے سے مراد، ویسے بھی آپ دیکھیں جب ہم کسی کو فرما برداری کا کہتے ہیں وہ ایسے کھڑا ہوتا ہے، ایسے کھڑا ہوتا ہے نا، اگر ایسا ویسے کہتے ہیں دس سے اتنا کھڑا ہو تو پھر ہاتھ باندھ کے ایسا لگتا ہے کہ وہ آج سے کھڑا ہو گیا۔ تو یہ اب پتہ نہیں جو 73 فرقے ہونے ہیں ان کی ساری نشانیاں ہیں کہ اتنی یہ کبھی آج تک نہیں سنا تھا، وہ رفع دین کا تو اختلاف شروع سے چلا آ رہا تھا نا، لیکن یہ والا نہیں کبھی سنا تھا کہ وہاں ہاتھ باندھنے کا تصور ہے ہی نہیں، کہا کھڑے ہو جاؤ بس فرما بردار ہو کے، تو ہاتھ تو باندھنی نہیں ہے، استغفر اللہ۔ تو یہاں سے وہ لیتے ہیں کہ قوموا للہ قانتین سے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ رِجَالًا، پس اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیدل، اور رکبانا یا سوار، فَإِذَا مِنْتُمْ، بس تم امن میں آ جاؤ، فاذکروا اللہ، تو یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، کما علمکم، جیسا اس نے تمہیں سکھایا، ما لم تکونوا تعلمون، جو کہ تم نہیں جانتے تھے، یعنی میدان جنگ میں بھی، خوف کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، سوار، پیدل، جیسے ہو، جدھر رخ ہے جس حالت میں نماز ادا کر لو۔
لیکن جب امن میں آ جاؤ پھر اسی طرح نماز ادا کرنی ہے جو اللہ نے تمہیں سکھائی ہے۔ والذین یتوفون منکم، وہ لوگ جو وفات پا جاتے ہیں منکم تم میں سے، ویذرون ازواجا چھوڑ جاتی ہیں بیویاں، وصیت لازواجہم وصیت کرنا اپنی بیویوں کے لیے، متاعًا الی الحول ایک سال فائدہ دینے کی، غیر اخراج بغیر نکالے۔ یہ حالانکہ حکم پہلے تھا، بعد والا حکم ہوتا جو ہم نے پیچھے پڑا 4 ماہ 10 دن والا، لیکن ترتیب کے لحاظ سے یہ بعد میں آیت آئی ہے، کیونکہ میں نے یہ بات یاد رکھنا کہ قرآن مجید کی یہ جو ترتیب ہے نا، یہ ترتیب نزولی نہیں ہے، اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا تھا قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ آیت یہ صورت وہاں رکھنی ہے، تو اسے ترتیب توقیفی کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آپ پر پتہ نازل ہوا کہ یہاں یہاں کرنا ہے، تو اسے ترتیب توقیفی ہے، نزولی نہیں ہے۔ تو یہ آیت حالانکہ پہلے نازل ہوئی تھی لیکن یہاں بعد میں آئی ہے۔ ایک سال تک بغیر نکالے وصیت کرنی ہے، فإن خرجنا، اگر وہ نکل جاتی ہیں، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، فی ما فعلنا فی انفسہن معروف، جو اپنے لیے دستور کے ساتھ کرتی ہیں، واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ ہر طریقے کو جو کہنا معروف کا مطلب ہے نیکی، اچھے طریقے سے، تو جو اللہ نے دستور بتایا اس کے مطابق اگر وہ کچھ کرتے ہیں پھر ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ وللمطلقات، طلاق والیوں کو متاعً فائدہ دینا ہے، بالمعروف دستور کے ساتھ، حقاً المتقین، لازم ہے پرہیزگار پر۔ ایک تو فائدہ دینا تو یہ ہے کہ اگر ہمارے جیسے ایسے دور میں کہ جب کہ علم تو بہت ہے لیکن جہالت اس سے بڑھ کے ہے، اللہ نہ کرے ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ حق مہر طلاق کا حصہ ہے، حق مہر لمبے لمبے باندھ دیتے کہتے کس نے ادا کرنا ہے، اور جب طلاق کے وقت طلاق اس لیے نہیں دیتے کہ مہر ادا کرنا پڑے گا، حالانکہ وہ نکاح کا حصہ ہے۔ عورت اپنے پاس آنے سے روک سکتی ہے مرد کو کہ جب تک میرا مہر نہیں ادا کرو کہ میں اپنے پاس نہیں آنے دوں گی، کیونکہ ہاتھ آیا سورۃ النساء کے شروع 5 پارے میں آپ پڑھیں گی کہ تم نے حق مہر دو ہی نہیں اس لیے کہ جو تم نے ان سے فائدہ اٹھایا، یعنی اس نے اپنی عزت تمہارے سپرد کر دی تو اس کا بدلہ ہے حق مہر۔ تو لیکن طلاق میں کیا فائدہ دینا ہے دستور کے ساتھ، اگر حق مہر ادا نہیں کیا کسی نے، پھر یہ نہ کرنا۔ آگے بھی میں نے سنا کہ مس نے لڑائی ڈلوا دی، ہماری خامدوں نے کہا خبردار یہ جو لڑائی ڈلواتی کے رہنے دو، مردوں کے ذمے قرض ہے۔ اگر تو آپس میں آپ لوگوں کا پیار محبت سے زندگی گزر رہی ہے اور آپ نے سوچا مہر کیا لے کے کرنا ہے، تو یہ سوچیں کہ قرض آپ نے دلوانا، اس سے زیادہ خرچ کر دیا ہوگا لیکن اسے احساس نہیں ہے کہ اس کے ذمے قرض ہے، اس نے ادا کرنا ہے۔ اگر وہ نہیں کسی نے دیا اور آپ اتنا خرچ کر چکا ہے کہ آپ کو لگتا ہے حق مہر کے برابر، تو انہیں کہہ دیں کہ آپ اسی کے لیے حق مہر کی نیت کر لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے قرض معاف نہیں کرنا، یہ اسی طرح کا قرض ہے جو قرض معاف نہیں ہوگا، شہید کے تمام گناہ معاف کر دیں گے سوائے قرض کے۔ تو حق مہر مردوں کے ذمے قرض ہوتا ہے، تو زبردستی کروائے گا تو دوبارہ عورت مانگ سکتی ہے، عورت خوشی سے معاف کر دے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر وہ زبردستی کیا ہے کہ کوئی لالچ دے کے یہ کر کے کہ دیکھو نا معاف کر دو نہیں تو میں کیا کروں، پھر دوبارہ پھر مانگ سکتی ہے۔ بتا تو دیا اگر اس نے معاف، جی نہیں دباؤ میں اگر معاف کر دیا ہے عدالت میں جا سکتی ہے، وہ یہ نہیں کہ ویسے مطالبہ کرے، عدالت میں جا سکتے میرا حق مہر دلوائیں، یہ ایک حق ہے۔ وہ جیسے وراثت میں رام سے بہنیں کہتے ہیں اسی معاف کیتا، پہلے حصہ تو پکڑو ہاتھ میں پھر دیکھو ہمت ہوتی ہے دینے کی کہ نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں کتنا ملنا ہے کیا نہیں ملنا، تو بھائی ایسے دباؤ ڈال دیتے ہیں کچھ نہ کچھ، آؤ وقت زیادہ کر دی، دعوت اچھی طرح کر دی، کھلا پلا دیا، اب بی بہن چھڑ دے تو کی کرنے لے کے، تو بڑے اور یہ نہیں پتہ کہ ہم یتیم کا مال کھائیں گے، ان بھائیوں کو یہ کیوں نہیں فکر ہوتی کہ ہم یتیموں کا مال کھا رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب اس سے مقرر کر دیا تو ہم نے ہر معاملے میں دیکھنا ہے کہ میرا اللہ مجھے کیا حکم دیتا ہے، اور بار بار اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، لازم ہے پرہیزگاروں پر، لازم ہے نیکی کرنے والوں پر، وصیت اسے کی جاتی ہے اللہ یوم آخر پر ایمان لاتا ہے، جو ایمان ہی نہیں لاتا اس نے اللہ کے احکام پہ کہاں عمل کرنا ہے۔ تو یہ ہم نے چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام بیان کرتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ، عقل حاصل کرو۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکلے، ہم الوف، وہ ہزاروں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، فقال لهم اللہ موتوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر انہیں زندہ کیا، ان اللہ لذو فضل الناس، بے شک اللہ تعالیٰ فضل والا ہے لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ تھا کہ ایک علاقے میں طاعون کی بیماری پھیل گئی تو اس سے بعض لوگ مرنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں متعدی بیماری پھیلی ہو وہاں کوئی اور شخص باہر سے بھی نہ جائے اور وہاں کا باہر بھی نہ نکلے، لیکن یہ موت کے ڈر سے نہ لوگ وہاں سے نکل گئے۔ اب جس بستی میں گئے وہاں اللہ نے حکم دیا کہ مر جاؤ، موت اللہ کے اختیار میں ہے نا، یہ نہیں کہ بیماریوں سے موت کیا آنی ہے، اللہ نے جب حکم دیا آگے اسرائیل بہت اتنی بیماریوں سے اٹھ کے باہر آ جاتے ہیں، کینسر یہ آخری سٹیج پہ ہے، کوئی بچنے کی امید نہیں ہے،
बंदा 10 साल जी जाता है उसके बाद, तो मौत अल्लाह के हुक्म से आती है। वहाँ अल्लाह ने उन सबको मार दिया, तो फिर अल्लाह ताला ने कहा कि ज़िंदा किया उनको, ये बताने के लिए कि मौत से भाग के तुम आए थे ना, कुल इन्नल मौत अल्लाह थी तो फिर रूना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, मौत जिससे तुम भागते वो तुम्हें मिलने वाली है, तो मौत तो आके रहेगी। अल्लाह ने उन्हें ज़िंदा किया और अल्लाह ताला फ़ज़ल वाला है लोगों पर, लेकिन अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। असल में बताना ये मकसद है कि अब भी तुम्हें यकीन हो जाए कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के इख्तियार में है। जिस तरह उधर जब हज़रत मूसा लेके गए 70 आदमियों को, तो अल्लाह ने वहाँ उन्हें मार दिया। फिर हज़रत मूसा ने उनकी दुआ से ज़िंदा हो गए ना, कि अल्लाह ने जाके गवाही देनी थी, अल्लाह ने उन्हें ज़िंदा कर दिया। हज़रत उज़ैर एक बस्ती से गुजरे, कहा अल्लाह ताला इसको कैसे ज़िंदा करेगा, अल्लाह ने उन्हें 100 साल तक मौत दी, सारी खाने पीने की चीज़ें सब कुछ वहाँ उसी तरह। गधा जो था वो हड्डियों का पिंजर बन गया। वो अल्लाह ने कहा कि इसे देख हम कैसे हड्डियाँ इकट्ठी करेंगे, फिर तरतीब दे के गोश्त चढ़ाएंगे। तो अल्लाह ने कुन कहना है, काम हो जाना है। वक़ातिलु फ़ी सबिलिल्लाह, लड़ो अल्लाह ताला के रास्ते में, वालम और जान लो अन्नल्लाह समीउल अलीम, ये कि अल्लाह ताला सुनने वाला जानने वाला है। मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह ताला को कर्ज़ हसना दे, फ़युज़ाइफ़हु अज़आफ़न कसीरा, उसके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ा दे। वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसितु, अल्लाह ताला तंग करता है और कुशादा करता है। व इलैहि तुरजऊन, उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। ये कर्ज़ क्या है, हमने कहाँ से कर्ज़ देना है? अल्लाह ने माल दिया, खुद दिखा मेरी राह में खर्च करो, मेरे ज़िम्मे कर्ज़ होगा। ये कोई करता है दुनिया में? सोचें ज़रा। जिसको हमने कर्ज़ दिया तो हम तो उसके कर्ज़ ऐसे कहते हैं, सर पे खड़े होकर कर्ज़। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कर्ज़ दे के तो देखो, कई गुना बढ़ा के अल्लाह वापस करेगा। मैंने बताया था कि अल्लाह ताला अगर कोई खुलूस नियत से एक पाई भी अल्लाह की राह में खर्च करता है, अल्लाह ताला उसे ऐसे पालता है जैसे कोई बछड़े को पाल के बड़ा करता है, तो ओहद पहाड़ जितना हो जाता है वो। तो ये अल्लाह ताला की शान है ना। अलम तरा इलल मलाई मिन बनी इसराइल, क्या तूने बनी इसराइल के सरदारों की तरफ नहीं देखा? मिन बादी मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम के बाद, इस कालू ले नबी लहम बस लना मलिकन, उन्होंने अपने नबी से कहा हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दे। कहते हैं हज़रत शमून इन नबी का नाम बाज़ बताते हैं जो हज़रत मूसा के बाद आए थे। नुकातिल फ़ी सबिलिल्लाह, अल्लाह ताला के रास्ते में लड़ें। काला, तो नबी ने कहा उनके, हल असैतुम, उम्मीद है कि इन कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, अगर तुम पर जिहाद फ़र्ज़ किया गया, अल्लाह तुकातिलु, कि तुम ना लड़ो। कालू, कहने लगे व मालना, क्या है हमारे लिए, अल्लाह नुकातिला फ़ी सबिलिल्लाह, कि हम अल्लाह के रास्ते में ना लड़ें। वक़द उख़रिजना मिन दियारिना, हालांकि हम अपने घरों से निकाले गए हैं, व बनाइना, और अपने बेटों से भी। फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़िताल, जब फ़र्ज़ किया गया उन पर जिहाद, तवल्लो इल्ला क़लीला मिनकुम, तो फिर गए मगर चंद उनमें से। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, अल्लाह ताला ज़ालिमों को जानने वाला है। क्योंकि आप पीछे आप पढ़ चुके हैं कि बनी इसराइल की फितरत ये मोरज़ून, उन्होंने एराज़ करना है, अल्लाह से एक हुक्म अपने ऊपर सादर करवाना है, क्या कह के, जब हुक्म आता है तो वादे से फिर जाते हैं। इसीलिए नबी को उनकी आदत का पता था, उन्होंने कहा हो सकता है जब जिहाद फ़र्ज़ किया गया, अब मांग रहे हो बादशाह कि लड़ना चाहते हो, जब बादशाह मुकर्रर किया जाए तुम ना लड़ो। कहते थे कि कैसे कभी हो सकता है हम ना लड़ें, लेकिन जब जिहाद फ़र्ज़ हुआ तो चंद लोगों के सिवा बाकी अपने वादे से फिर गए। वक़ाल लहुम नबीयुहुम, कहा उनके नबी ने, इन्नल्लाह क़द बअसा लकुम तालूता मलिका, अल्लाह ने तुम्हारे लिए तालूत का बादशाह मुकर्रर किया है। काल, वो कहने लगे, अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना, उससे हम पर बादशाहत कैसे हो सकती है। वरना नुहक्कु बिल मुल्कि मिन्हु, हम ज़्यादा हकदार हैं बादशाहत के। वलम यूता सात मिनल माल, उसे माल की वसअत नहीं दी गई। कुरैश मक्का ने क्या कहा था, नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला को यही मिला था यतीम और गुर्बत वाला, कि जिसके पास ना कोई जत्था ना कुछ भी नहीं है, इसी को नबूवत देनी थी। 2 बड़ी बस्तियों में से इतने बड़े बड़े सरदार थे, अल्लाह ताला किसी पर नाजिल कर देता। यहाँ भी उन्होंने कहा कि ये कैसे बादशाह हो सकते, इसे तो माल की वसअत ही नहीं दी गई। काला, तो अल्लाह ने जवाब दिया, इन्नल्लाह अस्तफ़ाउ अलैकुम, बेशक अल्लाह ताला ने उसको तुम पर चुन लिया है। व ज़ादहु बस्ततन फ़िल इल्मि वल जिस्म, और ज़्यादा दिया उसको ताकत इल्म और जिस्म में। वल्लाहु युती मुल्कहु मन यशा, अल्लाह ताला देता है अपनी बादशाह जिसे चाहता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह ताला वसअत वाला जानने वाला है। यानी तुम बादशाह तकसीम करने वाले नहीं हो, अल्लाह ताला वल्लाहु आलम हैसु यजअलु रिसालत, अल्लाह ताला ज़्यादा जानते उसने रिसालत कहाँ भेजनी है। ना मईशत तुम्हारे हाथ में है, ना कोई चीज़ रसालत है, जो कुछ भी है ये अल्लाह की देन है, अल्लाह ताला जिसको चाहे देता है। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह यूती मन यशा, ये अल्लाह का फ़ज़ल है, जिसे चाहे वो दे देता है। मिन इबादी, अपने बंदों में से। लोग जितने मर्ज़ी एतराज़ करते रहें, लेकिन किसी को नहीं पता कि इसका हकदार ज़्यादा कौन है। वक़ाल लहुम नबीयुहुम, अब उनके नबी ने उन्हें यकीन दिलाने के लिए कहा कि इन्ना आयता मुल्क ही, उसकी बादशाहत की निशानी ये है, यातियकुमुत ताबूत, कि आएगा तुम्हारे पास संदूक, फ़ीहि सकीनत मिन रब्बिकुम, जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से तसल्ली होगी। व बक़ियत मिम्मा तरका आलू मूसा व आल हारून, और वो चीज़ें जो आले मूसा आले हारून ने छोड़ी हैं, उनकी बक़िया जात उसमें होंगी।
तहमीलुल मलाइका, से फरिश्ते उठाए होंगे। ये संदूक ऐसा था कि ये बनी इसराइल जंग के वक्त ना अपने आगे रखते थे, उन्हें था इसकी वजह से फ़तह होती है, और उन्हें होती थी, अल्लाह की तरफ से था ये सारा। ये संदूक इनसे छिन गया, तब से ये बहुत ज़्यादा परेशान थे कि वो संदूक हमसे छिन गया। तब उस बादशाह की निशानी ये बताई कि फरिश्ते उठा के आके छोड़ जाएंगे संदूक तुम्हारे पास, यानी तुम मान जो इस बात को कि वो नबी है तुम्हारा। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयात लकुम, इसमें तुम्हारे लिए निशानी है, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। जिन्होंने ईमान नहीं लाना उन्होंने नहीं लाना, जिन्होंने मुर्दा ज़िंदा होकर देख के कातिल का नाम बताते हुए ईमान नहीं लाए, हज़रत मूसा के कहने पे अजाब दूर हो जाता तब ईमान नहीं लाए। तो और यानी अब जब इतनी बड़ी निशानी कि जिस संदूक के लिए परेशान थे, तब आ भी गया उनके पास संदूक, तब भी वो ईमान नहीं लाए। कहते क्या थे, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर आप इन पर कुरान मजीद लेकर आ भी जाए ना, आसमान से कोई नई आयत लेकर आ जाए, तब वो कहेंगे नहीं हमारी आंखों पे जादू कर दिया गया है, हमें हिप्नोटाइज़ किया गया है, ये हकीकत नहीं है। नबी की लाई चीज़ को जादू, नबियों को जादूगर, जो उनके जी में आया कहा, क्योंकि उन्होंने ईमान नहीं लाना था, उनकी फितरत में चीज़ नहीं थी। तो इसमें निशानी इसको कौन, जिस तरह छोरा आले मूसा आले हारून ने, इसमें निशानी उस कौम की जो ईमान लाती है, जिसका यकीन है अल्लाह की ज़ात पे, वही इस निशानी से अकल हासिल करेगी। फलम्मा फसला तालूत बिल जनूद, जब अल्लाह हुए जलूत लश्करों के साथ, काला तो कहा इन्नल्लाह मुब्तलीकुम मिन नहर, अल्लाह ताला तुम्हें एक नहर से आजमाएगा, यानी जा रहे हैं हम जिहाद के लिए, रास्ते में नहर आएगी, उससे अल्लाह ताला ने आजमाना है। फमन शरिबा मिन्हु, जो कोई उसमें से पिएगा, फलैसा मिन्नी, मुझ में से नहीं होगा। पीने से मुराद है पेट भर के पी लेना। वमन लम यतमहु, जो कोई इसे नहीं चखेगा, फ़इन्नहु मिन्नी, तो वो मुझ में से है। इल्ला मन इग़तरफ़ा गुरफ़तन बियदिही, सिवाय इसके जो अपने आप से चुल्लू भर ले, यानी बहुत अगर प्यास लगी है, मुंह सूख रहा है, होंठ सूख रहा है, तो ये नहीं कि पानी हराम है, इतना सा ले सकते हो कि तुम्हारा मुंह तार हो जाए कि चुल्लू भर ले। फ़शरिबू मिन्हु इल्ला कलीला मिन्हुम, तो पेट भर के पी लिया उनसे सिवाय चंद के। फलम्मा जावज़ा, पस जब पार किया उसने उसको, हुआ वल्लज़ीना आमनु माहु, उन लोगों ने जो उसके साथ थे, कालू, तो कहने लगे ला ताक़त लना अल-यौमा बिजालूत व जुनूदी, जिन्होंने पेट भर के पिया था ना, उन्होंने कहा आज हम में ताकत नहीं है इसके जालूत और उसके लश्करों से लड़ने की। काल अल्लज़ीना यज़ुन्नूना, और ये लोग जो ख्याल करते थे अन्नहुम मुलाक़ुल्लाह, कि अल्लाह से मिलने वाले हैं, उन्होंने कहा कम मिन फ़ियतिन कलीलतिन, क्या हो गया, बहुत सी कम जमात गलबा पा लेती है, फ़ियता कसीरतन, ज़्यादा पर, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। चूँकि उनके अल्लाह पर ईमान पुख्ता था, इसलिए ईमान की बिना पे वो कह रहे थे कि अल्लाह ताला ज़रूर ईमान वालों की मदद करेगा। वल्लाहु मअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। यहाँ सब्र से मुराद है जो ईमान पर इस्तिकामत इख्तियार करेंगे, अल्लाह उनकी मदद करेगा। वल्लम्मा बरज़ू लिजालूत व जुनूदी, जब सामने हुए जालूत उसके लश्करों के, कालू, तो इन लोगों ने जो ये ख्याल करते थे कि अपने रब से मिलने वाले, उन्होंने अल्लाह से दुआ की, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन, अल्लाह ताला हम पर सब्र डाल दे, हमें सब्र पर मजबूत रखना, व सब्बित अक़दामना, और साबित रखना हमारे कदमों को, वंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन, काफिर कौम के खिलाफ हमारी मदद करना। फ़हज़मुहुम, बस उन्होंने उन्हें शिकस्त दे दी, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। इस वाक़े को समय तालूत और जलूत का वाक़या कहते हैं कि तालूत और जलूत का मुकाबला हुआ था आपस में। जलूत का लश्कर बड़ा ताकतवर, बड़ा दंदनाता हुआ था। वक़तला दाऊद जालूता, अब जो जालूत को कत्ल किया दाऊद ने, तालूत के लश्कर में दाऊद अलैहिस्सलाम थे, जिनको बाद में नबूवत में मिली। कत्ल किया दाऊद ने, सबसे छोटे थे लश्कर में और छोटे कद वाले भी थे, इन्होंने जालूत को कत्ल किया। वाताहुल्लाहुल मुल्का वल हिकमत, उसको अल्लाह ने दी बादशाह तो हिकमत, वल्लम, और सिखाया उसको, मिम्मा यशा, उसमें से जो अल्लाह ताला चाहता था। वलौला दफ़ुल्लाहि नासा, अगर अल्लाह ताला ना रोकता लोगों को, बाज़ुहुम बाज़िन, एक दूसरे से, लफ़सदतिल अर्ज़, तो ज़मीन में फ़साद बर्पा हो जाता है। अल्लाह के हुक्म से जब दाऊद अलैहिस्सलाम ने कत्ल, जब ये पैगम्बर नहीं थे दाऊद, इन्होंने जब जालूत को कत्ल किया तो सरदार ही कत्ल हो गया, फिर बाकी हिम्मत हार के चले गए, क्योंकि जब वो ही नहीं रहा जो जिसकी वजह से लड़ रहे थे, जिसकी ताकत के बलबूते पे, तो ये लश्कर चले गए, तो अल्लाह ने उनको रोक दिया तो उसे, वरना ज़मीन में फ़साद हो जाता। वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन लिल आलमीन, लेकिन अल्लाह ताला फ़ज़ल वाला है जहान वालों पर। तिलका आयातुल्लाह, ये अल्लाह ताला के हकाम है, नतलूहा अलैका बिलहक़, हम इसकी तिलावत करते हैं यहाँ पर हक़ के साथ। व इन्नका लमिनल मुरसलीन, बेशक आप भेजे हुए में से हैं। यानी ये जो आपको इतनी बातें बनाते हैं, अहल कुरैश को कहा जा रहा है कि आप इनकी बातों में ना आएँ। जैसे तालूत को अल्लाह ने बादशाह बनाया था, इसलिए आपकी भी रसालत जो है वो सच्ची है, बरहक है। इसके लिए बड़े सरदार की या बहुत बड़ी बस्ती की ज़रूरत नहीं है। जिस बस्ती पे अल्लाह ने नाज़िल किया, अल्लाह ने उसे मुल्क रा कह दिया। दोनों बस्तियों में से अल्लाह ने खुद ही फैसला कर दिया कि इस वक्त ज़्यादा बड़ी बस्ती कौन सी थी, मक्का, जहाँ के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ा था।
اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رسولوں میں جو فرق کرتے ہیں نا، وہ کہتے تھے ہمارے نبی زیادہ افضل ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے اور ہاتھ پیر کے پیدائشی اندھی کوڑے کو اچھا کر دیتے تھے، تو کہتے تھے تمہارے رسول کی کیا خوبی ہے؟ اس کا اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں تل کا رسولو، الحمدللہ تیسرا پارہ ہمارا شروع ہو رہا ہے الحمدللہ۔ تل کا رسولو، یہ رسول ہیں، فضلنا بعض اللہ بعض، ہم نے ان کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے جب کہا سورۃ اتر میں پڑھا دوسرے پارے میں اور آگے بھی پڑھیں گے، لا نفرق بین احد من رسول، ہم رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، کہ رسول برحق ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے، انہیں گمراہی سے بچانے کے لیے۔ سب رسولوں کا ایک ہی مقصد ہے، توحید کو پکا کرنے کے لیے وہ آئے ہیں۔ تو لیکن اللہ نے فضیلت دی، جیسے سب صحابہ کرام صاحب فضیلت ہیں، سب کے بارے میں اللہ کا اعلان ہے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، ہر بات پہ صحابہ کرام اس لیے رضی اللہ تعالی عنہم، اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ان سے راہ پاؤ، کن نجوم کہا کہ ستاروں کی مانند ہیں۔ تو جب اتنی فضیلت ظاہر کر دی گئی رسولوں کی، تو کہا کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بحیثیت رسول سب برابر ہیں، درجے الگ الگ ہیں۔ اب جنت والے جانے والے سارے جنتی ہیں نا، اب جنت کے بھی درجے ہیں، اس طرح استغفر اللہ جو جہنم میں جائیں گے اس کے بھی درجے ہیں، ہر جگہ درجے اللہ نے رکھے ہیں۔ اب ایک کلاس میں سارے طالب علم ہوتے ہیں، لیکن اس میں سے ایک کو بلا کے کلاس ریپ یا اپنیٹر بنا دیتا ہے، کیوں؟ لڑکیاں تو ساری اس کی اسٹوڈنٹ ہیں نا، حاضری سب کی روز لگتی ہے، سب اسٹوڈنٹ برابر ہیں، سب کو برابر پڑھا رہی ہے ٹیچر، لیکن کوئی نہ کوئی اپنے عمل سے یا جس سے بھی اپنا درجہ زیادہ کر لیتا ہے۔ اس طرح آپ نے فرمایا کہ بعض جو رسول ہیں ان کو ہم نے فضیلت دی ہے، منہم من کلم اللہ، بعض ایسے ہیں جن سے اللہ نے خود کلام کیا، ورفع بعض مدرجات، اور بعض کے درجے اور طرح بلند کر دیے۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کے واضح نشانیاں دیں، وأیدناہ بروح القدس، اور ہم نے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ان کی تائید بھی کی۔ حضرت عیسیٰ کا اس لیے واقعہ کہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قریب ہیں، اس لیے ان کو الگ کہہ دیا، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ دونوں ہی قریب قریب ہیں نا ہمارے ساتھ، اس لیے ان دونوں کی مثال دے دی۔ ولو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، مقتتل الذین، نہ آپس میں لڑتے وہ لوگ، من بعدہم جو ان کے بعد ہوئے، من بعد ما جاءتہم البینات، جب کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئی تھیں، ولکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم من آمن، بعض اس میں سے ایمان لائے، ومنہم من صد عنہ، بعض کفر، اور بعض ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ ولو شاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، مقتتلوا، آپس میں نہ لڑتے، ولکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یعنی آیات آنے کے بعد بھی انہوں نے اختلاف کیا، حضرت عزیر نے اللہ کو، یہودی نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، عیسائی نے حضرت عیسیٰ کو، یعنی آپس میں اختلاف ہی کرتے رہے۔ پیچھے آپ نے اتنا واضح الفاظ پڑھے کہ یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کا کوئی دین نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودی کا کوئی دین نہیں، اور سب انہیں پتہ ہے نا کہ یہ دین برحق نہیں ہے، دین اسلام ہی سچا ہے، لیکن حسد کرتے ہوئے وہ لوگوں کو بھی چاہتے ہیں کہ دین اسلام سے پھیر دیں، رش کرتے نا کہ اللہ تعالیٰ ان کو نوازے تو ہمیں بھی ہدایت دے دے۔ ہدایت انہوں نے کبھی نہیں مانگی، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، انہوں نے ہمیشہ ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دی، اس لیے وہ کبھی ہدایت نہیں پا سکے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، مما رزقناکم، اس میں سے جو ہم نے تم کو دیا، من قبل، اس سے پہلے، ان یاتیا یوم لا بیع فیہ، ایسا آئے وہ دن جس میں کوئی تجارت نہیں ہوگی، یعنی خرید و فروخت، ولا خلۃ، نہ ہی دوستی، ولا شفاء، نہ ہی سفارش، والکافرون هم الظالمون، کافر وہی ظالم ہیں۔ یعنی ان چکروں میں پڑے رہو، اختلاف میں، اسے چھوڑ دو، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس دن سے پہلے ایمان لے، اس دن سے پہلے کہ جب دن آئے گا تم کہتے ہو حضرت عیسیٰ ہمیں بخشوا لیں گے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ ہم امت محمدی ہیں تو ہمیں بخشوا لیں گے، ہماری سفارش کر دیں گے، ایسی بات نہیں ہے، اس سے پہلے اپنے مال درست کر لو، اور کافر جو ہیں وہ ظالم ہیں۔ اب یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد انکار کریں گے یا اللہ کے احکام کا انکار کریں گے تو اپنے اوپر خود ظلم کریں گے۔ آگے جو آیت الکرسی آ رہی ہے، بہت عظیم آیت ہے، اس کے بارے میں ہے کہ جس نے یہ فرض نماز کے بعد اپنے اوپر لازم کر لیا، پڑھ لیا، لیکن کیسے پڑھ لیا، یہ رٹی رٹائی نہیں ہے، کہا اس کے اور موت کے، جنت کے اور اس کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے، یعنی جو ہی موت آئے گی انشاءاللہ سے جنت کی خوشخبری دی جائے گی۔ اب دیکھنا اس کے معنی پہ ذرا غور کریں کہ کیا ہے وہ چیز، ہم کس پہ ایمان لانے ہم نے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الحی القیوم، حی قیوم اور رحمان، یہ خاص صفت اللہ کے لیے، کسی کے لیے نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمان کا لفظ نہیں ہے، رحیم کا لفظ ہے۔ حی قیوم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ نہیں ہے۔ اس دن بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ہم حی قیوم کو پکاریں، جو کہ زندہ رہنے والا، زندہ رکھنے والا، قائم رہنے والا، قائم رکھنے والا، جب تک آسمان زمین قائم ہے، جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کائنات کو قائم رکھے گا، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کائنات کو ختم کر دے گا۔
اور خود وہ ہمیشہ سے ازل سے ابد تک رہے گا، اس نے تو آخر تک رہنا ہے اللہ کی ذات نے۔ کل من علیہ فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والإکرام، صرف آپ کے رب کی ذات باقی رہے گی۔ تو وہ حی و قیوم ہے جو کہ زندہ رہنے والی، قائم رہنے والی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے اونگ تک بھی نہیں آتی، نیند تو دور کی بات ہے، کیونکہ سارا نظام اس نے چلانا ہے۔ اب سورج طلوع ہونے والے وقت ہے، اللہ نے حکم دینا ہے کہ طلوع ہو جا، اسے اونگ آگے سورج طلوع نہ ہوا تو کیا بنے گا؟ اس طرح آسمان زمین قائم ہے، رات دن نہ رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ کے لیے رات کر دے، یعنی سورج نہ نکلے، کوئی ہے جو سورج نکال دے گا؟ نہیں نکال سکتا۔ اور اتنے واضح الفاظ میں یہ بھی کہا قرآن پاک میں، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا، لفسدتا، تو آسمان اور زمین کا نظام بگڑ جاتا، دونوں میں لڑائی رہتی۔ یہاں چھوٹے سے ملک چلانے کے لیے اتنے حاکم آپس میں لڑ رہے ہیں، تو اتنی بڑی کائنات کے لیے پہلا کہتا ہے میں نے تو رات نکالنی ہے، دوسرا نہیں میں تو دن نکالوں گا، تو نہ رات آتی نہ دن آتا، اختلاف ہو جاتا، بگڑ جاتا فساد، جیسے اس ملک میں فساد ہو رہا ہے نا۔ تو وہ اتنی بڑی کائنات کیسے اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، یعنی کل مختار کل جو ہے اللہ کی ذات ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس مگر اللہ کے حکم سے؟ یہ جو اپنے جھوٹے معبود شرکاء، اللہ تو ان سے کہے گا نا بلاؤ میرے ان شرکاء کو، کہاں ہے تمہارے سفارشی، آ جا کے تمہاری سفارش کریں، تمہارا عذاب ہی ہلکا کروا دے۔ کوئی نہیں کر سکتا سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے دے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ان کے پیچھے ہے، یعنی جو آگے مال بھیجے وہ بھی جانتا ہے، جو بعد میں چھوڑ کے آئے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ دوسری یہ بات، جو پہلے چلے گئے ہیں دنیا سے ان کو بھی جانتا ہے، جو بعد میں آنے والے ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وہ اس کے علم سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے، علم لے ہی نہیں سکتے، الا بما شاء، مگر جتنا وہ چاہے۔ پیچھے آپ نے پڑھا داؤد علیہ السلام کو اللہ نے وہ علم دیا جو اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ جتنا چاہے اپنے علم سے نواز دے۔ وسیع کرسی السماوات والارض، اس کی حکومت آسمانوں اور زمینوں پہ چھائی ہوئی ہے۔ وہو العلی ولا یؤودہ حفظہما، ان کی حفاظت سے نہیں تھکتا، وہو العلی العظیم، اور وہ عالی شان عظمت والا ہے۔ یعنی یہ ذہن میں رکھیں، آیت الکرسی کو سمجھ کے گھر میں بھی جا کے ترجمہ والا قرآن کھولیں، آیت الکرسی کا ترجمہ پڑھیں، اس پہ غور کریں، اس کے فٹ نوٹ ہوں گے، نیچے تشریح ہوگی، اس کو پڑھ کے دیکھیں، بہت ڈیٹیل ہے اس کی، لیکن اس وقت اتنا ٹائم نہیں کہ اس کو اتنی ڈیٹیل سے بیان کیا جائے، لیکن مختصر میں نے آپ کو سارا مفہوم اس کا واضح کر دیا۔ اسی کو آگے کھول کھول کے دیکھیں گے تو ساری سمجھ آتی جائے گی۔ تو کیوں کہا گیا کہ اس کے موت کے جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے، اس پہ غور کرنا ہے، اور لازمی کر لیں، جس کو نہیں یاد ہے وہ یاد کریں، آج سے یاد کرنی شروع کر دیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اتنا کر لیں، اتنا ہو جائے گا آپ کو یاد آرام سے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، پھر اتنا ایک ہفتے کے اندر آپ کو آیت الکرسی یاد ہو جائے گی۔ اکثر کو نہ یہ یاد ہے نہ دعائے قنوت، کہتے ہیں دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو 3 دفعہ وہ پڑھ لے قل هو اللہ۔ یہ تو اس وقت ہے جب آپ کو اہلیت ہی نہیں ہے آپ کے اندر یاد کرنے کی۔ جب اہلیت ہے، آپ کو ساری، جن کو گاڑیوں کا شوق ہے گاڑیوں کے سارے ماڈل کے نام یاد ہیں، جن کو پلاٹس کا شوق ہے سارے پتہ ہے پلاٹ کون سا علاقہ اچھا ہے، جن کو کپڑے جو پسند ہیں ہر کپڑے کا برانڈ پتہ ہے۔ اس کے ساتھ دلچسپی نہیں ہے، اس کے ساتھ دلچسپی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ پورے قرآن مجید کس آیت کو اتنا عظیم کہا گیا ہے اور ڈائریکٹ جنت میں داخلے کا ذریعہ کہا گیا ہے۔ تو اس کے مفہوم کو ہم سمجھیں، اور آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ 2 آیتیں ہم پڑھ لیتے ہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردست نہیں، قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ نے ایسا کلام بھیج دیا ہے کہ جس نے پہلے ان کے اپنی جو انہوں نے خود پیدا کر لی تھی باتیں لکھ دی تھیں، وہ اللہ نے سب نکال دی ہیں، اور حق اور باطل میں فرق کر کے قرآن مجید کو یہاں بھیج دیا ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت، اب ہدایت آنے کے بعد جو شیطان کا انکار کرے، یعنی اپنے جو خود ساختہ دین ہے اس سے چھوڑ دے، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لے آئے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے مضبوط کڑا تھام لیا، مضبوط سہارا تھام لیا، لا انفصام لہا، جس کا ٹوٹنا نہیں ہے، واللہ سمیع میں، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، یہ دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں ولی بن جائے ہمارا۔ اللہم اجعلنا ولینا، اللہ تعالیٰ ہمارا ولی بن جا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دوست ہیں ان لوگوں کا، یخرجہم، جو ایمان لائے، یخرجہم من الظلمات الی النار، انہیں گمراہیوں کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف لاتا ہے۔ ظلمات جمع ہے، نور واحد ہے، نور کی جمع نیران ہے، لیکن قرآن مجید میں کہیں بھی نیران کا لفظ نہیں آیا، کیونکہ نور ایک ہی ہے، صراط مستقیم ایک ہی ہے، اس کے علاوہ جتنے ہیں وہ ساری گمراہیاں ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لاتا ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں جنہوں نے کفر کیا،
اولیاء متاغوت ان کے دوست شیطان ہیں، یخرجون من النور ظلمات وہ ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں، اولئک اصحاب النار یہ دوزخ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب سوچ لیں کہ ابراہیم بلخی کے مطابق بھی کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے شیطان ہمارا دوست ہے لیکن ہم اسے گلے سے لگائے ہوئے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی باتوں پر ہم یقین نہیں کرتے۔ یہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ برے اعمال کے بدلے میں جہنم ملے گی، ہم نہیں بچتے۔ ہمیں پتہ ہے نیک اعمال کے بدلے میں جنت ملے گی، ہم وہ اعمال نہیں کرتے۔ یہ ساری وجوہیں حلال حرام سے ہم نہیں بچتے، اس وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یعنی جب کوئی ایسا لگے نا کہ ہم تو اتنا کچھ کر رہے ہیں، یہ کیوں نہیں عمل میں آ رہا، نماز پڑھتے ہیں یا اللہ ہماری برائیاں کیوں نہیں چھوٹ رہی، تو نماز پہ غور کریں، یعنی اپنی نماز کے خلوص پہ خشوع پہ غور کریں کہ اس میں کمی تو نہیں رہ گئی، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اپنے سائے رحمت کے سائے میں لے لے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرما دے، اور جو یہاں آئے ہیں ان کے ہر قدم پہ انہیں بڑھا چڑھا کے اجر دے، اور ان کے گھروں کی پیچھے سے حفاظت فرمائے، ان کے جانے تک جو حدیث کے مطابق وعدہ ہے کہ فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں کاموں میں، تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی مددگار ہو، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا ھدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین، آمین۔ دعا میں ہم سب کو یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرتہ۔